الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ اس مال کو حاکموں تک۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ ایک گروہ لوگوں کا مال کھائے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کا اصطلاحی اور شرعی ترجمہ یہ ہے: ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو، تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر تبیان القرآن اور ضیاء القرآن کے اندر جو وضاحت ہے وہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو سماعت کیجیے۔ یاد رکھیں، اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو خطاب ہے، اور اس آیت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال ناحق نہ کھائے۔ جوا، سود، دھوکے سے مال، غصب شدہ مال، کسی کے حق کا انکار، مثلا کسی کی مزدوری یا اجرت یا کرائے کا انکار کر دینا اور اس کا حق مار لینا، یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کیا ہے، مثلا فاحشہ عورت کی اجرت ہے، شراب، مردار کی قیمت، یہ تمام قسم کے مال جو ہیں یہ حرام ہے اور ان کا کھانا ناجائز ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو خطاب ہے، اور کسی کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اسی آیت کے تحت علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامی کے اندر لکھتے ہیں کہ حرام مال سے صدقہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک آدمی ثواب کی نیت سے فقیر کو حرام مال سے کچھ دے تو وہ دینے والا کافر ہو جائے گا، اور اگر فقیر کو معلوم تھا کہ یہ مال جو مجھے دیا جا رہا ہے یہ حرام تھا اور حرام ذرائع اسباب سے یہ حاصل کیا گیا تھا، اور اس فقیر کو معلوم ہو اس کے باوجود بھی وہ حرام مال لے لے، تو اور لینے کے بعد دینے والے کے لیے دعا کی اور دینے والے نے آمین اس پہ کہا، تو دونوں کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے فقیر کو جب اپنے مال سے صدقہ دیا جائے یا ویسے اس کی معاملت کی جائے تو حلال رزق کے ساتھ اس کی معاملت کی جائے۔ حرام مال جو ہے کسی فقیر کو بھی نہیں دے سکتے، جو اللہ کے نام پہ سوال کرتا اور مانگتا ہے اس کو بھی دینا۔ اور آپ کے سامنے فتاوی شامی کا حوالہ پیش کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ جان بوجھ کے یہ کام کیا جائے تو بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔
اس کے بعد یہ مسئلہ جو فتاوی شامی کے اندر ہے، اسی کتاب ایک اور بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں. ایک وہ مال ہے جس کی حرمت ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، ظنی ہے. اس کی حرمت جو ہے ظنی طور پہ ثابت ہے. مثلا فی زمانہ آپ دیکھ لیں، فوٹوگرافی جو ہے اس کی اجرت ہے، یا اسی طرح رقص کی اجرت ہے، یا فلم اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اس کی اجرت ہے، یا جانداروں کی تصویریں بنانے والے کی اجرت، اور دیگر افعال جن کی اجرت ظنی استدلال سے ثابت ہے کہ وہ حرام ہیں. اگر اس مال سے کوئی بندہ فقیر کو دے دیتا ہے تو یہ گناہ تو ہے، اسے منع کیا گیا، گناہ ہے اور سخت حرام فعل ہے، لیکن اس کے مال کے دینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. تو بہرحال دونوں صورتوں میں اجتناب کیا جائے. جب بھی فقیر کو بھی دینا ہو، یہ ویسے جو ہے وہ آپ کو فتاوی شامی کے حوالے اس آیت کے تحت پیش کر دیا کہ علمی اضافہ ہو جائے کہ فقیر کو بھی اگر دیا جائے، سائل کو بھی دیا جائے تو حلال رزق سے دیا جائے، حرام مال دینے سے اجتناب کیا جائے. اور پھر حرام مال دینے میں دو صورتیں ہیں، ایک وہ حرام مال ہے جس کی حرمت قطعی ہے، اور ایک وہ حرام مال ہے جس کی جو ہے وہ حرمت جو ہے وہ ظنی ہے. قطعی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بندہ جو ہے وہ بعض صورتوں میں دینے والا کافر ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں دینے اور لینے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں. اور جو ظنی ہے جس کی حرمت جو ہے وہ ظنی طور پہ ثابت ہے، تو اس میں دینے والا گناہ گار بھی ہے، سخت گناہ بھی ہے، لیکن اس صورت میں جو ہے وہ بندہ کفر تک نہیں جاتا. اس کے بعد ایک اور اس آیت کے تحت آپ بات ذہن نشین کر لیں، رشوت کا معنی کیا ہے؟ رشوت کے معنی کے اوپر اگر ہم کلام کریں تو یہ میرے پاس کتاب ہے تاج العروس، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 150 ہے. یہ حوالہ موجود ہے. علامہ سید محمد مرتضی زبیدی یہ لکھتے ہیں کہ رشوت کا معنی کیا ہے. کہتے ہیں کوئی شخص حاکم یا کسی اور کو کچھ دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے، یا حاکم کو، قاضی کو، فی زمانہ جج اس کو اپنی منشا کے مطابق فیصلہ کرنے پہ ابھارے، یہ رشوت کا معنی ہے. علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ رشوت کا معنی کیا ہے. کہتے ہیں کہ رشوت کچھ پیسے دے کر اپنی حاجت کو پورا کروانا، یہ رشوت ہے. اور اسی طرح ایک اور صاحب لکھتے ہیں، علامہ زبیدی کے نام سے موسوم ہیں، لکھتے ہیں کہ رشوت اصل میں اس ڈول کی اس رسی کو کہتے ہیں. یہ صاحب لکھتے ہیں کہ اصل میں رشوت یہ رشا سے بنا ہے، اور یہ اس ڈول کی رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. لہذا کوئی بندہ اپنے پیسے یا کوئی اور چیز قاضی کو، حاکم کو، جج کو دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروانے پہ ابھارتا ہے تو اس کو جو ہے وہ رشوت کا نام دیا گیا ہے، اور اس سے قرآن اور حدیث سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک بات یاد رکھیں،
قرآن مجید کی اس آیت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ کہ رشوت دینا یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے قرآن کریم سے بطور استدلال یہ آیت موجود ہے کہ منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث پاک ایک روایت آپ کو پیش کرتا جاؤں، یہ حوالہ موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور تفسیر تبیان القرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے، لہذا قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ یہ ثابت ہے، یہ ایک قبیح فعل ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے بہر صورت جو ہے وہ اجتناب ضروری ہے۔ اس کے بعد فتاوی قاضی خان آپ اٹھائیں، جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 361 اور 62 پہ یہ الفاظ موجود ہیں، تفسیر تبیان قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، اور علامہ ابو بکر جساس نے احکام القرآن کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر جو ہے 434، احکام القرآن کے اندر بھی یہ بحث موجود ہے جو ہے وہ رشوت کے اقسام کے حوالے سے۔ علامہ قاضی خان فتاوی قاضی خان میں لکھتے ہیں کہ رشوت کی 4 اقسام ہیں۔ اب یہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ اس آیت کے تحت آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہوں گے تو یہ آپ توجہ سے سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ جو بھی سوالات ہیں دور ہو جائیں گے۔ لکھتے ہیں کہ پہلی قسم رشوت کی یہ ہے کہ قاضی کو رشوت دی جائے، اور اس لیے رشوت دی جائے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے، یہ صورت دینا اور لینا دونوں حرام ہے۔ نمبر 2 دوسری قسم لکھتے ہیں کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کو رشوت دے، یہ رشوت بھی پہلی صورت کی طرح ہے، یہ بھی دونوں صورتوں میں لینا اور دینا حرام ہے۔ اس کے بعد اپنی جان اور اپنے مال کو ظلم سے تکلیف سے بچانے کے لیے رشوت دینا، یہ دینا تو جائز ہے لیکن لینے والے کے لیے یہ دینا حرام ہے۔ اس کے بعد کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ یا حاکم تک پہنچائے، تو اس کا رشوت دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔ کوئی شخص اس لیے رشوت دیتا ہے کہ کوئی آدمی وسیلہ بنے اور اس کو حاکم تک پہنچائے، اب یہ دینا تو جائز ہے لیکن لینا حرام ہے۔ اس کے بعد ایک بچی نے سوال کیا، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ فی زمانہ جو ہے وہ کسی محکمے کے اندر بھرتی کے لیے کسی جو ہے وہ اسامی کے اوپر آپ نے درخواست کی، اب اس کی جو ہے وہ حصول کے لیے آپ کسی سرکاری محکمے کے اندر کسی سرکاری افسر کو آپ رشوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو اسامی دی جائے، آپ کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا جائے، تو اس بارے میں کتب فقہ میں موجود ہے، بہار شریعت آپ اٹھائیں، یا اسی طرح کتاب المسائل علامہ سلیمان منصوری کی اٹھائیں، یا اسی طرح آپ جو ہے وہ
مفتی قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو ہے وہ تحریر شدہ کتابچہ تفہیم المسائل اٹھائیں تو اس کے اندر یہ مکمل بحث موجود ہے کہ اگر آپ تمام جو ہے وہ امتحانات کے اندر مکمل طور پہ پاس ہیں، آپ کے پاس اسناد ہیں اچھے نمبروں کے ساتھ، اعلیٰ نمبروں کے ساتھ آپ کے پاس اسناد موجود ہیں، آپ کے اندر کوئی بھی ایسا عذر نہیں پایا گیا کہ جو آپ کے نااہل ہونے پہ دلالت کرتا ہو، آپ مکمل طور پہ فٹ ہیں، ہر لحاظ سے آپ اس جو ہے وہ اسامی کے حقدار ہیں، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ بغیر لین دین کے معاملہ حل نہیں ہوگا، تو آپ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اگر رشوت دے دیں تو یہ رشوت دینا جو ہے وہ آپ کے لیے جائز ہوگا، لیکن لینے والے کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میری تعلیم بھی اچھی نہیں ہے اور جو ان کے شرائط ہیں ان کے اوپر بھی میں پورا نہیں آ سکتا، پھر رشوت دینا یہ آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ رشوت دینا اس صورت میں جائز ہے جب آپ مکمل شرائط پہ بھی جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ پورے اترتے ہیں، یا جو ہے وہ مرد ہے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ خواتین میں سے میل ہے یا فیمیل ہے، تو کوئی بھی اگر رشوت اس صورت میں دے تو اس کو اس کا حق مل جائے، پھر تو جائزہ بننا حرام ہے۔ علماء نے اس کے اوپر مکمل بحث کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہ حکم مکمل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کا حق مال بھی نہ کھاؤ، کسی کا حق مال نہ کھاؤ اور حاکموں کو رشوت بھی نہ دو، اس لیے کہ اپنے حق میں فیصلہ کرایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، رشوت دو گے تو دوسروں کا حق تم کھاؤ گے گناہ کے ساتھ جان بوجھ کر، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، کسی کی مزدوری نہیں رکھنی چاہیے، کسی کو اجرت نہیں رکھنی چاہیے، اور جتنے بھی جو ہے وہ اسباب ہیں، ذرائع ہیں جن کے اوپر قرآن اور حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں کہ ان کی اجرت اور ان کے جو ہے وہ حصول اور جو ہے وہ ذرائع اور اسباب حرام ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے، حرام مال کے جو ہے وہ استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، اور رشوت کے لین دین سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس آیت سے بھی جو ہے وہ منع ہے، اور حدیث پاک بھی آپ کو سنائی اور رشوت کی 4 اقسام بھی آپ کو بتائیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں تو یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں،